اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کو کس نے خلق کیا؟ کیونکہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، اس لیے خدا کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ اور یہ اعتراض مادہ پرستوں کے مشہور اور بنیادی ترین اعتراضات میں سے ایک ہے۔ مادہ پرست وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے۔ ان کی فکر یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز کسی دوسری چیز کے اثر کی وجہ سے ہے۔ اس نظریے کے مطابق اور ساتھ ہی ذہن میں یہ رکھ کر کہ سبب اور اثر کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، دنیا کے فلسفیوں کو ایک ابدی وجود پر یقین ہے، یعنی ایسا وجود جو ہمیشہ موجود ہو۔ البتہ مادہ پرستوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات کی یہ ابدی خلقت مادہ ہے یا مادے اور توانائی کا مجموعہ ہے، اور خدا پرست کہتے ہیں کہ اس کائنات کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ لہٰذا ہم ان سے مادے کے حوالے یہی سوال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مادہ ہر چیز کا خالق ہے تو مادہ کس نے خلق کیا؟ کیونکہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو یقیناً مادے کا بھی کوئی سبب تو ہوگا۔ سوال: تو پھر اللہ کو کس نے خلق کیا؟ کیا ہر چیز کا کوئی سبب اور خالق نہیں ہونا چاہیے؟ یہ چیز اس حالت میں صحیح ہے کہ اس جگہ کوئی چیز وجود نہ رکھتی ہو اور اچانک سے وجود میں آ جائے، لہٰذا اسے وجود میں آنے کے لیے ایک سبب چاہیے۔ لیکن اللہ پہلے سے موجود ہے، اس لیے اسے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے موجود نہیں تھیں لیکن پھر وجود میں آ گئیں، جیسے نظام شمسی، انسان، پودے اور جانور۔ ان سب کی تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چند ملین یا چند بلین سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ وجود میں آئے ہیں، لہٰذا انہیں سبب چاہیے، اور یہ ہر چیز کا دائمی سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی وجود دائمی ہے، چاہے آپ اسے خدا کہیں یا مادہ، اسے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ سوال گمراہ کرنے والا اور غلط ہے۔ دوسرا، ہر وہ چیز جسے خلق کیا گیا اس کی یہ خاصیتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، محدودیت۔ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، چھوٹے سے ایٹم سے لے کر عظیم کہکشاں تک، سب نے اپنی محدود جگہ گھیری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو مخصوص وقت اور جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 2، تغیر و تبدل۔ اس دنیا میں موجود ہر شے تغیر و تبدل سے دوچار ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ان چیزوں کی کوئی حالت ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی اور نہ ہی بغیر تبدیلی کے رہ سکتی ہے۔ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں، حرکت میں ہیں، تباہ و ختم ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ جوان تھے، طاقتور اور شاداب تھے، یہاں تک کہ آپ کی صحت گرنے لگی اور توانائی کم ہو گئی، آپ کمزور ہو گئے اور بالآخر انتقال کر جاتے ہیں۔ نمبر 3، ضرورت اور انحصار۔ اس دنیا میں موجود ہر جاندار کا وجود کسی دوسرے وجود پر انحصار کرتا ہے اور اس کے ساتھ مشروط ہے۔ آپ وجود رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ کے والدین موجود ہیں، سانس لینے کے لیے آکسیجن موجود ہے، جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو سبب کی ضرورت ہے۔ تمام جاندار اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود محدود ہیں، مزید یہ کہ ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور دوسروں پر منحصر ہیں، ضرورت مند اور موقوف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لامحدود ہے، تبدیل نہیں ہوتا، کسی پر انحصار نہیں کرتا، مطلق ہے اور ضرورت مند نہیں۔ خدا اس دنیا کا حصہ نہیں، ورنہ اسی طرح کی خصوصیات کا حامل ہوتا۔ نتیجتاً اس گمراہ کن سوال کہ جو یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، اس لیے خدا کا بھی کوئی سبب ہوگا، کا جواب یہ ہے کہ اس مادی دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز کا سبب موجود ہے۔ چنانچہ یہاں مادہ پرستوں سے بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ان مادی چیزوں کے ساتھ وجود رکھتا ہے۔ چونکہ خدا واجب الوجود ہے اور محدود نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی کی اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اسے سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ سوال ہی غلط ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا۔